آگے بڑھتے چلے جائیے، حضرت فاروق اعظم کی وفات ہو گئی، حضرت عثمان غنی 11-12 سال کے قریب جو ہیں خلیفۃ المسلمین بنے رہے، مدینہ منورہ میں دارالسلطنت تھا، خلافت سنبھالے رکھی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، تینوں کی ولادت اور وفات کی تاریخیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی، لیکن ان 12 سال کے اندر ایک دفعہ بھی ان 3 مقدس شخصیات میں سے کسی ایک کی وفات پر چھٹی نہیں ہوئی۔ پھر آگے چلیے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا زمانہ آیا، حضرت ذی النورین وفات پا گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال اور کچھ عرصہ خلافت فرمائی۔ حضرت علی کے زمانہ خلافت کے اندر 4 مواقع تو لازماً ایسے آئے ہوں گے کہ ان میں 4 دفعہ حضور کی یوم وفات، 4 دفعہ ابو بکر کی یوم وفات، 4 دفعہ حضرت عمر کی یوم وفات، 4 دفعہ حضرت عثمان کی یوم وفات، ان 4 مقدس شخصیات کے یوم وفات آئے ہوں گے، لیکن مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں اور پورے عرب میں جہاں جہاں تک خلافت عثمانی قائم تھی وہاں تک کہیں پر بھی حضرت عثمان نے چھٹی کا اعلان نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اسلام کی روایت ہی نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ اس بدعت کا موازنہ، اس بدعت کا مطالبہ، اس بدعت کی خواہش ہم جیسے موحد علماء دیوبند کے پیروکاروں کی زبان پر نہیں جچتا ہے، بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ جو چھٹیاں جن مقدس شخصیات کی وفات پر ہو رہی ہیں ان چھٹیوں کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اگر ہم چھٹیوں میں پڑے رہیں گے تو پھر تو کاروبار بند کر دو، دکانیں شٹر بند، آفیسیں بند، دفتر بند، صدر صاحب اپنے گھر، وزیر اعظم صاحب اپنے گھر، بار کیا ہوا جی چھٹی ہے بھائی، چلو کل کھولیں گے، کل پتا چلا نہیں جی آج تو فلانے کی وفات ہے، پرسوں پتا چلا جی آج تو فلانے کی وفات ہے، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ بدقسمتی ہم مسلمانوں کی دیکھیے، محرم شروع ہوتا ہے تو پورے مسلمانوں میں ایک خوف کی فضا قائم ہو جاتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک دوبکر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، یار کہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مسجد میں کوئی شیعہ نہ گھس آئے، ہاں جی، اور شیعوں کی امام بگاڑے میں جو ہے وہ کوئی اپنا سنی نہ گھس آئے، کوئی وہ اس کو نہ پھاڑ دے، کوئی وہ اس کو نہ مار دے، ایک خوف اور وحشت کی، یہ ہمارے لیے باعث شرم بات ہے۔ ہمارے اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے اور امت خوف اور وحشت کا شکار ہے، اور حکومت پریشان ہے کہ محرم میں امن کیسے ہو، امن کیسے ہو، امن کیسے ہو۔ ایک موقع پر کمشنر کے ہاں میرپور خاص میں اجلاس ہو رہا تھا، علماء حضرات موجود تھے، وہاں پر کمشنر صاحب نے بڑی یکجہتی، رواداری، مروت کے فضائل بیان کیے۔ ہماری افسران کو اسی موقع پر فضیلتیں یاد آتی ہیں امن اور بھائی چارے کی، تو انہوں نے فضیلتوں پر ایک پورا بیان فرمایا۔ بیان فرمانے کے بعد کہنے لگے کہ جی علماء اکرام فرمائیں کہ ہم امن کی فضا کو کیسے برقرار رکھیں، محرم کیسے خیریت سے گزر جائے۔ تو ہم نے وہاں پر ایک تجویز رکھی، اور وہ تجویز آج بھی ہماری ہے۔ ہم نے وہاں تجویز یہ رکھی کہ کمشنر صاحب آپ ہماری اس تجویز کو اوپر پہنچائیں۔ پاکستان کے قانون کے اندر ایک دفعہ ہے، دفعہ 295A، سی نہیں، کیونکہ 295C وہ توہین رسالت کی دفعہ ہے۔ 295A کسی بھی فرقے کے مذہبی شخصیات کی توہین کرنا، ان کی دل آزاری کرنا، اس کے جرم میں 10 سال سزا ہے۔ کتنے سال سزا ہے؟ 10 سال۔ ہم نے کہا کہ اس دفعہ کو محرم الحرام کے مہینے میں سختی سے لاگو کر دو۔ ہر شہر میں 5 رکنی کمیٹی بناؤ، ایک بریلویوں کا نمائندہ لے لو، ایک دیوبندیوں کا نمائندہ لے لو، ایک غیر مقلدوں کا نمائندہ لے لو، ایک شیعوں کا نمائندہ لے لو،
اور ایک انتظامیہ کا نمائندہ لے لو، ایس ایچ او لے لو، تالقہ ناظم لے لو، کسی کو لے لو، 5 رکنی کمیٹی ہو. صرف محرم نہیں، 12 مہینے اس شہر میں جس بھی فرقے کا جلسہ ہو، یہ 5 رکنی کمیٹی اس فرقے کے جلسے کی تقریریں ریکارڈ کرے. جہاں پر دوسرے فرقے کی دل آزاری کی بات ہو، دوسرے فرقے کے روحانی شخصیات، مذہبی شخصیات کی توہین کی بات ہو، تو وہ کمیٹی 5 کمیٹی کے ممبران تھانے پر جائیں اور اس مولوی یا اس ذاکر کے خلاف 295 ایک ہی دفعہ کے تحت ایف آئی آر درج کروا کے اسے گرفتار کر دیں اور 10 سال کے لیے اندر کر دیں. پابندی نہ لگائیں کسی پر. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا محرم کا چاند آنے سے پہلے ہی اخبارات میں آ گیا 120 علماء کی جو ہے وہ شرکت سندھ میں داخلہ پر پابندی. اس میں علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ جو جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ان پر بھی پابندی لگی ہوئی ہے کہ سندھ میں نہ آئیں. سمجھے نا جی؟ آپ حیران ہوں گے کہ چند سال پہلے انتظامیہ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا. اس نوٹیفیکیشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری پر سندھ میں داخلہ پر پابندی. 62 میں وفات کر گئے ہیں اور جناب والا 2001 میں جو ان پر پابندی لگ رہی سندھ میں داخلے پر. ہماری انتظامیہ کتنی فعال ہے، کتنی مخلص ہے محرم کا امن قائم کرنے میں. ہاں جی، قبروں میں پڑو وہاں پر بھی پابندیاں ڈال رہی ہے. تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. قانون بنا دو، ایف آئی آر درج کر دو، خود بخود ختم ہو جائے گا. اور وہاں پر ہم نے ایک یہ بات بھی کہی کہ دیکھیں، جہاں تک اہل سنت کا مسئلہ ہے تو اہل سنت کے کسی بھی فرقے کی طرف سے اہل تشیع کی دل آزاری نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اہل تشیع کے جو بزرگ، جن کو وہ بزرگ کہتے ہیں یا روحانی شخصیات کہتے ہیں، وہ ہماری بھی ہیں. نہیں ہے؟ بولے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا، کیا آپ نہیں مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار، ہم نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. وہ حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار کہتے ہیں، نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں. وہ حسن و حسین کو امام کہتے ہیں، ہم بھی امام مانتے ہیں. لڑائی کب شروع ہوتی ہے؟ لڑائی تب شروع ہوتی ہے جب دوسری جانب سے ہمارے بزرگوں کو گالی ملتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ دوسری جانب سے ہماری طرف سے تو گالی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری طرف سے گالی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ہمارے لیے تو ایک آنکھ ابو بکر ہے تو دوسری آنکھ علی ہے، ہمارے لیے ایک آنکھ عائشہ ہے تو دوسری آنکھ فاطمہ ہے، ہمارے لیے ایک طرف حسن و حسین ہے تو دوسری طرف عمر و عثمان ہے. ہمارے لیے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جس نے عمر کو گالی دی گویا اس نے علی کو بھی گالی دے دی، جس نے علی کو گالی دے دی اس نے عمر کو گالی دے دی، کیونکہ یہ ایک رتبے کے لوگ ہیں. یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ نبی کے خدام ہیں، یہ نبی کے غلام ہیں. اہل سنت تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی، کسی اہل بیت کی ہستی پر طعن و تشنیع کیا جائے، گالی دی جا سکے. لیکن اہل تشیع حضرات بھی اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. تم علی کو اپنے عقیدے کے مطابق جو ماننا چاہتے ہو مان لو، لیکن ابو بکر کو گالی نہ دو، لڑائی نہیں ہوگی. تم فاطمہ الزہرا کو جو ماننا چاہتے ہو مان لو، لیکن عمر کو گالی نہ دو، لڑائی نہیں ہوگی. تم حسن اور حسین کو جتنا بلند کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن عمر اور عثمان کو گالی نہ دو، لڑائی نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے نا جی؟ آسان سا فارمولہ ہے. اس میں فوج کھڑی کرنے کی، رینجرز کھڑی کرنے کی، چوکیاں لگانے کی، اور جناب سرکٹ کیمرے لگانے کی، اور نہ جانے کتنی پابندیاں لگانے. ضرورت کیا بھائی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. بس روک دو کہ بھائی گالی نہ دو. اگر کوئی
فاروق اعظم کا نام کتے پر لکھ کر بازار میں چھوڑے گا تو اس بازار کی گلی کوچوں میں خون بھی بہے گا. یا غلط ہے؟ اس بازار